السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند تھا۔ تو آئیے حضرات، آج ہم جانتے ہیں بیان سے مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ غریبوں سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ آپ کو پتہ چلے سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ آپ جیلان کے ہیں اور آپ کا نام عبد القادر ہے۔ اس وقت غوث پاک کی پوزیشن یہ تھی کہ 20 روز سے فاقے میں تھے۔ کتنے دنوں کا فاقہ تھا؟ 20 روز کا فاقہ تھا، کچھ کھانے کو نہیں تھا، اور 20 روز سے فاقے میں تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ اور وہ شخص ملا اور مل کر کے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور میرا ایک بوجھ ہلکا ہو گیا، آج آپ مل گئے تو۔ کہا کیا بوجھ ہلکا ہو گیا؟ کہا آپ کی والدہ نے سونے کا ایک ٹکڑا آپ کے لیے دیا تھا، میں تلاش کر رہا تھا بغداد میں آپ مل جائیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ مجھے مل گئے۔ یہ سونے کا ٹکڑا آپ کی امانت ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ یہاں پر فاقے کی نوبت ہے، بغداد کے اندر بڑی عجیب سچویشن ہے، تو یہ مجھ پر اللہ کا کرم ہو گیا کہ آپ سے ملاقات اس نے کرا دی، سونے کا ٹکڑا لے لیں۔ غوث پاک فرماتے میں نے وہ سونے کا ٹکڑا لیا۔ اور کہاں گئے غوث پاک؟ بینک میں جمع کرانے گئے؟ نہیں، کہاں گئے؟ فرماتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس جگہ پر پہنچا جہاں پر 70 اولیاء کرام فقر و فاقے کے اندر تھے۔ کتنے اولیاء کرام؟ 70 اولیاء کرام فقر و فاقے میں تھے۔ وہاں گیا، اس سونے کے ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا میں نے کیا اور ان اولیاء کرام کو دیتے ہوئے میں نے کہا کہ میری ماں نے میرے حصے کا کچھ سونا مجھے بھیجا ہے، میں اس میں سے آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے کہ میرا ضمیر اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں پیٹ بھر کر کے کھاؤں اور آپ بھوکے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک عطا فرما دیا۔ اور پھر سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر اسی سونے کے ٹکڑے میں سے تھوڑا سا اپنے لیے رکھا اور باقی ٹکڑے کا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا خریدا اور بغداد کے فقیروں کو آواز لگانے کے لیے کہا کہ جو بھوکا ہو آئے اور عبد القادر کے دسترخوان سے اپنا پیٹ بھر کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تھی فقیروں سے محبت۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے مولا نے مجھ سے فرمایا، سنو، غوث پاک فرماتے میرے مولا نے مجھ سے فرمایا عبد القادر اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو فقیروں کے پاس بیٹھا کرو، مجھے پا لیا کرو۔ سبحان اللہ، بے شک یہ ہے غریبوں کی تحقیر نہ کرو، فقیروں کو جھڑکو نہیں، بلکہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب گھر سے نکلتے نا تو بہت سارے فقیر گھیر لیتے تھے۔ سب مانگنے والے ہی نہیں ہوتے تھے، کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے، یا غوث الثقلین ہمارے لیے دعا کر دیں، یا غوث پاک ہمارے لیے دعا کر دیں۔ غوث پاک آرام سے کھڑے رہتے تھے، سب کی سنتے تھے، سب کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور ان دعاؤں کا کرشمہ یہ کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے فقیر و مسکین تو اللہ کے ولی بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک تو غریبوں سے محبت کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، فقیروں کو کھانا کھلانا، یہ وہ عمل ہے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے
میرا یہ جملہ زندگی بھر آپ دماغ کے اندر محفوظ کر لیں، بلکہ دل میں محفوظ کر لیں، کھلانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ جی حق بات ہے، بالکل بے شک۔ آپ یہ یاد رکھیے گا، آپ اگر کسی کو کھلانے کے عادی بن جائیں، غرباء اور مساکین کو کھلانے کے عادی بن جائیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مولا کبھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم بندوں پر لٹاؤ، اللہ تم پر لٹائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق بات ہے۔ اب ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی عادتوں کا جائزہ لیں، اپنی سوچ کا جائزہ لیں کہ اللہ کے نام پر لٹاتے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جی داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جہاں اللہ کے نام پر دینا ہو تو کیفیت تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، دل میں کڑواہٹ سی محسوس ہوتی ہے، دل کھینچا جاتا ہے، یار کم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ اللہ ماشاءاللہ سب کی یہ پوزیشن نہیں نکلتا، اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ تنگ دستی کے زمانے کے اندر سب سے زیادہ اگر پیسے کی کٹوتی کہیں ہوتی ہے تو دین کے نام پر ہوتی ہے۔ جی آدمی دین کے نام پر جتنا لٹاتا تھا نا، جہاں تنگ دستی آئی تو موبائل کا ریچارج کم نہیں کرائے گا، جی حق بات ہے، گاڑی کا پیٹرول ختم نہیں کرائے گا، گاڑی بند نہیں کر دے گا، بس وغیرہ پکڑ کے نہیں جائے گا، گھر کا ایئر کنڈیشن بند نہیں کرے گا، ہوٹل میں کھانا بند نہیں کرے گا، تنگ دستی میں بھی یہ سب چلتا رہے گا۔ کٹوتی کرے گا تو اس چیز کی کٹوتی کرے گا کہ یار یہ دین کے نام پہ یہ زیادہ جا رہا ہے، اس کو کاٹو۔ جی جس کے صدقے میں ملتا ہے اسی کو پہلے کاٹتا ہے، یہ عجیب سوچ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں قرآن نے اللہ والوں کی کیا شان بیان فرمائی۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ جی بے شک، وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ جی سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہ جنت کس کے لیے بنائی گئی؟ تو قرآن نے کہا اعدت للمتقین، بے شک متقی کے لیے، بے شک یہ اللہ والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون شیطان والا اپنے آپ کو کہے گا؟ سب تو اللہ والے ہی کہیں گے، لیکن اللہ والا جسے قرآن کہے وہی اللہ والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا اللہ والا کون ہے؟ تو قرآن کہتے ہیں، پہلی ہی بات قرآن نے بیان فرمائی، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اللہ والا وہ ہے جو خوشی میں بھی اللہ کے نام پہ لٹاتا ہے اور تکلیف میں بھی اللہ کے نام پہ لٹاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ ہے اللہ والا، تکلیف میں ہاتھ روکتا نہیں، جو ہے وہ لٹاتا ہے، اور کیسا لٹاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حدیث شریف میں ہے، ان کے دروازے پر ایک سائلہ آئی، خاتون آئی، اور آ کر کے اس نے اللہ کے نام پر مانگا، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں بھی تھیں۔ بے شک اس وقت ام المؤمنین کے پاس صرف ایک کھجور تھی۔ کیا تھا ان کے ایک پاس؟ کھجور، بے شک ایک کھجور۔ وہ رسول اعظم جس کی ملکیت میں اللہ عز و جل نے سب کچھ رکھا، کل جہاں ملک، اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاگو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن گھر میں کیا ہے؟ ایک کھجور، ایک کھجور گھر میں۔ سائلہ نے دروازے پہ دستک دی اور کہا اللہ کے نام پہ دو۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں تھا، میں نے فوراً اس مانگنے والی کو ایک کھجور عطا کر دی۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ ایک کھجور صرف ایک ہی تھی کھجور، وہ بھی اللہ کے نام پہ عطا کر دی۔ اب اس خاتون نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، بھوک تو اس خاتون کو بھی لگی تھی، چاہتی تو خود اکیلی کھا لیتی، لیکن حدیث مبارکہ میں کہ اس خاتون نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، سبحان اللہ، کھجور کے
دو ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا، آدھا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا۔ یہ دیکھ کر ام المؤمنین کا دل بھر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عرض کرتی ہیں سرکار کیا ماں اپنے بچے پر اتنی مہربان ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ خود بھوکے رہ کر اپنی بچوں کو کھانا اس طریقے سے کھلاتی؟ ایک کھجور تھی، خود بھوکی تھی لیکن اس کو بھی دو بچیوں میں تقسیم کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ماں کی ممتا ہوتی ہی کچھ ایسی ہے، لیکن اس ماں کی ممتا سے بھی زیادہ اگر کوئی مہربان ہے تو شارحین فرماتے ہیں اللہ عز و جل ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بے شک اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہے، کیونکہ اللہ والوں کی عظمت ہی الگ ہے کہ ان کے تو قدموں کے دھول بھی نہیں ہیں ہم لوگ۔ بے شک اللہ والے اللہ ہی والے ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو بیان تھا وہ واقعی میں بہت خوبصورت بیان تھا، مولانا شاکر نوری صاحب نے جو بیان کیا ہے ماشاء اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نیک راستوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں رکھے تو بھی ایمان کے ساتھ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور دنیا سے اٹھائے تب بھی ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔